بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ چکن کا دانے دار قورمہ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی میں۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ کراچی کا دانے دار قورمہ ویسے بھی بہت فیمس ہے، اسی اسٹائل میں بنائیں گے ہم۔ بہت ہی کمال کی ریسیپی ہے، بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس ریسیپی کو بنائیں گے، اور آپ جب بھی اس طریقے سے بنائیں گے آپ تعریفیں پائیں گے۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو ریسیپی شیئر کروں گی۔ اگر آپ میری ریسیپی کو سیم ٹو سیم اسی طرح مجھے فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کا قورمہ بھی اسی طرح دانے دار اور مزیدار بنے گا، بالکل دیگی اسٹائل میں بنے گا۔ چلیں اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پیاز لے لی ہے، 3 پیاز لی ہیں میں نے، اسے چاپ کر لوں گی میں، باریک سلائس میں چاپ کرنی ہے۔ اس کے بعد کڑاہی میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے، 1 کپ یا 1 کپ سے تھوڑا سا زیادہ لے لیے گا آئل، کیونکہ قورمے میں آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسے رفلی میں نے چاپ کر لیا تھا، اس کے بعد میں اسے گولڈن براؤن کر لوں گی۔ ڈارک براؤن نہیں کریے گا، اگر آپ زیادہ ڈارک کر دیں گے تو پھر قورمے کا کلر بلیک ہو جائے گا، جو دکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس اسٹیج پر چولہا بالکل ہلکا کر دیے گا آپ، کہیں جل نہ جائیں تیز آنچ پہ۔ اب میں اسے ایک پیپر پہ نکال لوں گی اور اسے پورے پیپر میں اچھی طرح پھیلا دوں گی۔ اس میں سے جو تھوڑی بہت پیاز ہے اسے میں انگلیوں کی مدد سے کرنچ کر لوں گی، اس کو کرش کر لوں گی۔ باقی جو پیاز والا آئل تھا اس میں نے چکن ایڈ کر دی ہے ½ کلو۔ اسے ہم اچھی طرح فرائی کریں گے۔ اس کے بعد 1 چمچ بھر کے ادرک لہسن کا ایڈ کیا ہے میں نے۔ کچھ مسالے جائیں گے اس میں، جس میں لال مرچ 1 چمچ، دھنیا 1 چمچ، تمام گرم مسالے، اور تھوڑی سی ہلدی جائے گی، ½ چمچ سے کم، کیونکہ ہلدی کا کلر اچھا نہیں لگتا ہے قورمے میں۔ ہم نے اسے اچھی طرح فرائی کرنا ہے آئل میں۔ آنچ میں نے تیز کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے پیاز کو فرائی کر کے رکھا تھا اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے یا کوئی سا بھی جوسر مشین ہے، اس میں آپ گرائنڈ کر لیں اسے۔ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا۔ اب یہاں میں نے چکن میں 1 کپ دہی ایڈ کر دیا ہے، اسے اچھی طرح مکس کر لیا تھا میں نے، لیکن دہی کو میں نے پھیٹا نہیں تھا۔ ہلکی آنچ پہ میں نے 5 سے 10 منٹ کے لیے اسے پکایا تھا۔ دوبارہ ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے سالن کو۔ سالن میں بھناؤ اچھا ہونا چاہیے تو ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سالن کا۔ اب پیاز کا پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے۔ اسے دوبارہ سے ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے، بھوننا ہے۔ آنچ میں نے تیز کر دی ہے۔ یہ دیکھیں روغن اوپر آ رہا ہے، کتنا مزیدار لگ رہا ہے یہ، اور ذائقہ بھی اس کا بہت مزیدار تھا۔ اس کی گریوی دیکھیں کتنی یمی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکوں۔ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی حسب ضرورت۔ اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے 2 چمچ، جائفل جاوتری کا پاؤڈر 3-4 چٹکی ایڈ کی ہے میں نے، تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ½ چمچ سے بھی کم، کیونکہ ہمارا قورمہ کم ہے، ½ کلو کا ہے۔ تھوڑا سا کیورا واٹر یوز کیا ہے میں نے۔
ज़ाफ़रानी केवड़ा हो आपके पास तो उसके आप 3-4 कतरे डाल दिएगा। और 1 चम्मच मैंने इसमें कोकोनट पाउडर का भी डाला था। उससे हमारी ग्रेवी बहुत यम्मी बनेगी और जायका भी आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें, ये रेडी हो चुका था मेरा सालन। इसमें मैंने जूलियन अदरक काट के डाली थी। आप चाहें तो बादाम 6-7 लेके उसे भिगो के उसका छिलका उतार के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल देग वाला था। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे इस रेसिपी के मुतालिक तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।